وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد. عزیزان محترم، اس سلسلے مجالس کی جو 12 محرم سے باب العلم فاؤنڈیشن کی جانب سے شروع ہوا تھا، آج ویسے بھی چیلم کی مجلس اور یہ آخری مجلس بھی اس سلسلے کی آپ سے درخواست کروں گا اپنے تمام مرحومین کے لیے، تمام شہداء ملت کے ایصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. صلوات بھیج دیجیے محمد اور آل محمد. اس سے بہتر انداز میں ذرا بلند آواز سے لیکن اس وقت میں جو آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کوشش میری پوری ہوگی کہ چہلم کی مجلس کا حق ادا ہو جائے، لیکن مجھے آپ کی تھوڑی سی دعا بھی درکار ہوگی کیونکہ میری طبیعت جو ہے آج اس وقت جو ہے وہ پوزیشن میں نہیں تھا. شاید میری جگہ کوئی اور ہوتا تو مجلس پڑھنے بھی نہیں آ پاتا، مگر مجھے یہ احساس ہے کہ ظاہر کتنا بڑا مجمع مومنات میری مائیں بہنیں اور آپ سب حضرات تشریف لائے ہیں، تو میں بس یہ آپ کی دعاؤں کے طفیل آیا ہوں. دعا کیجیے کہ تھوڑا سا حق ادا ہو جائے مجلس کا، اور ظاہر کہ چہلم کی مجلس ہے اس لیے حاضر ہوا. پھر میں گزارش کر رہا ہوں کہ میں ایک سے زیادہ مجلس نہیں پڑھ سکتا، اس وقت میری حالت ایسی نہیں ہے، لہٰذا ایک گزارش کر رہا ہوں آپ سے، التجا کر رہا ہوں آپ سے کہ مجھ سے 1-1.5 گھنٹے سے زیادہ پھر بیٹھنا میرے لیے اذیت کا باعث ہوتا ہے. کمر کہ مولا نے بھی کہا ہے کہ جب بیمار ہو جاؤ تو علاج کراؤ. جب مولا بھی بیمار ہوئے اور معصومین بیمار ہوتے تو طبیب کو بلا کے دکھاتے تھے نا، طبیب آتا تھا ان کو بھی دیکھنے کے لیے. لہذا اس لیے آپ سے گزارش کر رہا ہوں. لوگ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں، میرے بھائی مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں. بیمار آدمی بیمار ہوتا ہے، فٹ ہو جائیں گے تو آپ کے لیے 4 مجلس بھی پڑھ دیں گے، ٹھیک ہے. اس لیے تھوڑا سا آئندہ کے لیے بس میری اتنی سی گزارش ہے کہ مال جب تک بیمار ہوں تسلیم کر لیجیے کہ بیمار ہوں، بہانہ نہیں کر رہا، جب بھی آ گیا ہوں آپ کے سامنے. صلوات بھیج دیجیے محمد علیہ محمد. خیر، اب بہت معذرت کے ساتھ یہ جملے بھی میں نے اب یوں ہی سمجھ کے چھوڑ دیے کہ جب بیمار آدمی ہوتا ہے تو پتہ نہیں کیا کیا کہہ جاتا ہے، اس کو درگزر کر دیجیے گا آپ، ٹھیک ہے، بس چھوڑ دیجیے گا. بہرحال میں نے جو تھوڑی مختصر سی گفتگو آپ سے کر دی کہ یہ 50 دن جو ہم عزاداری کر رہے ہیں چہلم تک ہم پہنچ گئے اور پوری دنیا میں چہلم منایا جا رہا ہے. شام میں بھی، کربلا میں بھی آپ نے دیکھا کہ لاکھوں زائرین جو ہیں اتنے برے حالات کے باوجود دھماکے ہوئے، سب ہوئے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی امتحان میں مومن کامیاب ہوئے. اور کامیاب ہونے کا سبب کیا ہے؟ میں نے اسی لیے بہت سوچ سمجھ کے اس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا. سارا دن میں ڈھونڈتا رہا کہ آج کس موضوع پہ میں یہاں آپ کے سامنے رات کو خطاب کروں کہ اس میں مجلس سے گفتگو کروں آپ کے سامنے. تو میں نے بہت سوچ کے یہ سورہ زمر کی دوسری آیت ہے جسے میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، جس میں پروردگار عالم نے تمام پورے دین کا دار و مدار، عبادتوں کا دار و مدار قرار دیا ہے خلوص کو، اخلاص کو قرار دیا. اخلاص تمام عبادتوں کی جان کیا چیز ہے؟ سب سے افضل عبادت جب پوچھی گئی تو امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہر عبادت میں اخلاص کا شامل ہونا ہے. یعنی عبادت اپنی جگہ افضل کے، نماز افضل کے، روزہ افضل کے، حج افضل کے، زکات افضل. اس کے علاوہ آپ نے بتایا کہ کسی بھی عبادت کا خالص ہونا، کسی بھی عبادت میں مخلص ہونا، یعنی صرف اور صرف اللہ کے لیے اس عبادت کا ہونا. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے رسول ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی اور حق کے ساتھ، یہ کتاب برحق ہے جو آپ پر نازل ہوئی، بس اللہ کی عبادت کیجیے. فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اس کے دین کے ساتھ خالص ہو کر. یعنی معاذ اللہ پیغمبر خطی مرتبت سے یہ امکان ہے یا کسی بھی نبی سے امکان ہے کہ وہ خالص عبادت نہیں کرے گا، لیکن کہا جا رہا ہے، پیغمبر سے بتایا جا رہا ہے ہر کلمہ گو کو، ہر عبادت کرنے والے کو کہ جب عبادت کرنا خالص کرنا، اخلاص کے ساتھ کرنا. الا للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے ہے خالص دین. یعنی جب اللہ کی بارگاہ میں آؤ تو
بالکل خالص ہو گیا نا. کسی بھی عبادت کی جو جان ہے، جو کریم ہے، جو کیپٹل ہے، جو سرمایہ ہے، جو راس العبادت ہے، جو راس المال ہے، وہ کیا چیز ہے؟ اخلاص عمل. یہ میں کیوں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا اس سے بڑا چولی دامن کا ساتھ ہے ہم لوگوں کا. اور خاص طور پہ جب کوئی بھی عبادت ہم انجام دیں، چاہے وہ نماز کی عبادت ہو، چاہے وہ عزاداری کی عبادت ہو. عبادت ہے نا، جب اگر یا تو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو فضول. لیکن اگر عبادت سمجھ کے کرتے ہیں تو عبادت کی روح کیا ہے؟ اخلاص. اور اخلاص کیسے اخلاص ہے؟ اب پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث صلوات بھیجیے کہ اگر انسان یعنی کوشش کرنی چاہیے، کوئی اس دعوے پہ پورا نہیں اتر سکتا فی الحال، لیکن ہوں گے چند لوگ ضرور دنیا میں جن کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے. ارشاد فرماتے ہیں خدا کے رسول کہ اگر 40 دن انسان 40 دن خالص اللہ کے لیے ہر نماز، ہر روزہ، ہر عبادت صرف اللہ کے لیے 40 دن کر لے تو اللہ اپنی جانب سے اس کے دل میں علم و حکمت کے چشمے جاری کر دے گا. اللہ کی جانب سے اسے علم و حکمت کے چشمے ملیں گے جو اس کی زبان سے جاری ہونا شروع ہو جائیں گے. یعنی خالص عبادت کا ایک نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ علم و حکمت. کتابیں پڑھنا الگ، اللہ دل میں علم و حکمت کے چشموں کو اس کے جاری کر دیتا ہے اگر خالص عبادت ہو جائے، انسان عبادت میں خالص ہو جائے. اچھا کیسے پتہ چلے کہ خالص ہے کہ نہیں ہے؟ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے اب ہم نے عرض کیا نا کہ 50 دن سے ہم عزاداری کر رہے ہیں اور مزید 18 دن زندگی رہی تو ہم اس کو 8 ربیع الاول تک لے جائیں گے، پھر سارا سال رہتا ہے. دیکھیے معلوم کہاں پہ ہوتا ہے اخلاص عمل کا؟ اخلاص عمل کا معلوم یہ ہوتا ہے کہ پہلی رکعت پہلی صف میں کھڑا ہو کے نماز پڑھتا تھا، پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا روزانہ. ایک دن 30 سال تک نماز پڑھتا رہا پہلی صف میں، ایک دن پہلی صف میں جگہ نہیں ملی، دیر ہوئی یا کوئی سبب ہو گیا اور لوگ آگے کھڑے ہو گئے، پیچھے رہ گیا. اب دل میں یہ خیال آیا، شرمندگی ہو رہی ہے کہ 30 سال سے پہلی صف میں نماز پڑھتا رہا، آج لوگ مجھے پچھلی صف میں دیکھ رہے ہیں. تو بس معلوم ہوا کہ 30 سال تک لوگوں کے لیے نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا تھا. ہوتا ہے نا، ہوتا ہے نا، یہی بات ہوتی ہے نا کہ 30 سال پہلی صف میں پڑھتا رہا. شرمندگی کس بات کی ہے؟ شرمندگی اس بات کی کہ لوگ کیا کہیں گے. 30 سال تک ان لوگوں نے مجھے پہلی صف میں دیکھا ہے، آج مجھے آخری صف میں دیکھ رہے ہیں، چھٹی صف میں دیکھ رہے ہیں. بس پتہ چل گیا کہ 30 سال تک لوگوں کے لیے نماز تھی، اللہ کے لیے نماز نہ تھی. اگر اللہ کے لیے نماز ہوتی تو پہلی صف میں ہوتا یا آخری صف میں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. میں اللہ کے لیے نماز پڑھوں، نہ مجھے پہلی صف سے غرض ہے نہ دوسری صف سے غرض ہے. تو بس اسی طرح عزاداری کا معاملہ ہے. اخلاص عمل کہاں سے ہوتا ہے کہ دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے. ہر سال تو اتنا مہنگا تبرک بانٹتے تھے، اب کیا ہوا؟ لوگ کیا کہیں گے. بات کس کی آ گئی؟ لوگوں کی بات آ گئی. لوگ کیا کہیں گے. ہر سال تو جلوس اٹھاتے تھے، لوگ کیا کہیں گے. ہر سال تو دیگیں چڑھاتے تھے، لوگ کیا کہیں گے. ہر سال تو اتنا خرچہ کرتے تھے، لوگ کیا کہیں گے. ہر سال تو اتنے بڑے بڑے علماء کو بلایا، لوگ کیا کہیں گے. تو اب کیا لوگ آ گئے نا بیچ میں. ہر سال تو اتنا مجمع تھا، پچھلے سال تو اتنا مجمع تھا، اب لوگ کیا کہیں گے. کس کو بلا لیا؟ مجمع ہی نہیں ہوا تو لوگ آ گئے کہ نہیں آ گئے. جب لوگ آ گئے بیچ میں تو اخلاص رخصت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. اس لیے میں نے پہلے نماز کی مثال دی کہ آپ بگڑ نہ جائیں. تو بس کوئی بھی عبادت ہو جب تک اخلاص نہ ہو، یعنی مخلصاً لہ الدین، جب تک دین کے ساتھ مخلص نہ ہو انسان، معاشرے پہ کوئی اثر نافذ نہیں ہوتا. کتنا ہی بڑا عالم ہو، کتنا ہی اچھا مقرر ہو، کتنا ہی اچھا خطیب ہو، کتنا ہی مولا کے نام پہ خرچ کرنے والا ہو، کتنی مسجدیں بنانے والا ہو، کتنی امام بارگاہیں بنانے والا ہو، سارا سال خرچ کرنے والا ہو، لیکن جب تک مخلص نہیں ہوگا کس کے لیے؟ الا للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے خالص دین ہے. اگر نیت ہے کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہے، اگر نیت یہ ہے کہ دین آگے بڑھے، نیت یہ ہے کہ مذہب آگے بڑھے، نیت یہ ہے کہ قوم کے لیے کیا جائے، نیت یہ کہ لوگوں کا شعور، لوگوں کو بیداری، لوگوں کو آگے ہی دی جائے، اگر نیت یہ ہے اب اسے کوئی پرواہ نہیں، لوگ آئیں نہ آئیں، مجمع ہو نہ ہو، خرچہ ہو نہ ہو، ارے بھائی جب تھا کیا، نہیں تھا نہیں کیا، فرق کیا پڑتا ہے. نہیں کرنا تو ہے، لوگ کیا کہیں گے. ابھی یہ ہمارے ساتھ کیونکہ ہوا ایک جگہ بھی اسی انہی ایام میں ہوا کہ جب بیماری کی وجہ سے نہ جا سکے تو پہلے تو کہا کہ نہیں اب اگلے سال آپ ہی پڑھیں گے.
ابھی نہیں ہوگی.